کام کیجیے پھر صرف شادیاں کیجیے, کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے جو 4 شادیاں کرتے ہیں وہ صرف مسجد میں جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, 1 گھنٹے کا انہوں نے خطبہ دیا, گھر جاتے ہیں, اپنے گھر کے تمام تر بکھیروں کو نمٹاتے ہیں اور پھر گھر سے واپس مسجد میں جانے کے بعد صرف شادیوں کے فضائل پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو صرف یہ یقینی طور پر بہت زور دینا چاہوں گی کہ امام حسن کی فضیلت کو, ان کی اہمیت کو, ان کی بڑائی, ان کے مقام, ان کی بلندی کو کم کرنے کے لیے اموی سازشوں میں سے ایک سازش یہ بھی تھی کہ جناب امام حسن پر کثرت ازواج کا الزام اس طرح لگایا گیا کہ کہا گیا 120 شادیاں کرتے تھے, اور پھر پوچھا گیا اچھا 120 ممکن کیسے ہیں, انسان کی طاقت میں اختیار میں کیسے ہیں؟ تو جواب سنیے گا, آپ کے مولوی حضرات نے لکھا ہے, جواب یہ آتا ہے کہ ایک ہی نشست میں 4 سے طلاق کو طلاق دیتے تھے, 4 سے شادی کرتے تھے. مرد اس جانب زیادہ مائل ہوتا ہے, تو شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ فطری طور پہ مرد کو ضرورت ہے, اس لیے مرد حضرات مطلب آپ نماز روزے کی جانب اس قدر واجبات مستحبات آپ کو معلوم ہونا, اور شادی کے حوالے سے ماشاءاللہ ہر مرد کو معلوم ہوتا ہے اور وہ فوراً اپنے اس حق کا دفاع کرنا چاہتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں نہیں, اگر اس کو معیوب کیوں قرار دے رہی ہے ضرورت, اگر ایک فطرت ہے, اور وہ شادیاں جا کے پتھروں سے تو نہیں کر رہا ہے نا, عورتوں سے ہی کر رہا ہے نا, وہ عورتوں کو بھی تو کوئی رجحان ہوتا ہے. بس پھر ایک کام کیجیے پھر صرف شادیاں کیجیے, کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے جو 4 شادیاں کرتے ہیں وہ صرف مسجد میں جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, 1 گھنٹے کا انہوں نے خطبہ دیا, گھر جاتے ہیں, اپنے گھر کے تمام تر بکھیروں کو نمٹاتے ہیں اور پھر گھر سے واپس مسجد میں جانے کے بعد صرف شادیوں کے فضائل پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو صرف یہی ہو سکتا ہے, آپ شادیاں کیجیے اور تمام تر مقاصد کو. دنیا میں انسان مقصد فقط اپنی لذتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے, دنیا میں صرف انسان شادیاں, قرآن کا یہ حکم ہے, اجازت ہے, لیکن زور, میں ابھی بھی یہی کہوں گی, حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کے مطابق اجازت 4 کی ہے, زور 1 پر ہے. چلے میں آپ کے مسلک کے اعتبار اور اس پیرامیٹرز کے حوالے سے ہی سوال پوچھ لیتا ہوں. سب سے پہلے آپ کے یہاں قرآن ہے نا, اللہ رب العزت 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے, یس اور نو؟ یس دیتا ہے. اللہ کے رسول نے کی ہیں, یس اور نو؟ جی کی. اچھا, اس کے بعد رسالت کے بعد آپ کے یہاں غالباً معصوم امام ہے نا, امام نے کی ہیں لیکن اکثر آئمہ کی زندگی میں دیکھا گیا کوئی ایسی خاتون کہ جن کے ساتھ ان کی رغبت زیادہ, عفت اور پاک دامنی کی کیفیت زیادہ, اگر عورت زیادہ مکمل ہے تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ امام زیادہ وقت ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں, یا اس دوران جس دوران وہ ساتھ ہیں شادی نہیں کر رہے. یہ تمام چیزیں بھی دیکھی گئی ہیں. حضرت مولا امام حسن میری جان آپ پہ قربان, آپ پہ سلام ہو, ازواج آپ کی تعداد میں ہے, یعنی 1 سے زائد ہیں, یس اور نو؟ امام حسین, مولا حسین. لیکن ایک اعتراض کا جواب دے دوں, آپ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ انہوں نے 120 شادیاں, آپ مانتے ہیں؟ میں نہیں مانتا ظاہر ہے, لیکن آپ اس پہ وضاحت کر سکتی ہیں. ہاں, یہ بہت عجیب بات ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اس بات پر یقینی طور پر بہت زور دینا چاہوں گی کہ امام حسن کی فضیلت کو, ان کی اہمیت کو, ان کی بڑائی, ان کے مقام, ان کی بلندی کو کم کرنے کے لیے اموی سازشوں میں سے ایک سازش یہ بھی تھی کہ جناب امام حسن پر کثرت ازواج کا الزام اس طرح لگایا گیا کہ کہا گیا 120 شادیاں کرتے تھے, اور پھر پوچھا گیا اچھا 120 ممکن کیسے ہیں, انسان کی طاقت میں اختیار میں کیسے ہیں؟ تو جواب سنیے گا, آپ کے مولوی حضرات نے لکھا ہے, جواب یہ آتا ہے کہ ایک ہی نشست میں 4 سے طلاق کو طلاق دیتے تھے, 4 سے شادی کرتے تھے. یعنی طلاق, دیکھیں میں حقیقت بتاؤں, رسول مبین صلوات اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 اشخاص کی دعا قبول نہیں ہوتی. کن اشخاص کی؟ ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس کی عورت اس کو تنگ کرتی ہو, وہ عورت سے بیزار ہو, یا وہ عورت جس کا مرد اسے تنگ کرتا ہو یا اس سے بیزار ہو. اگر وہ ایسے مرد یا ایسے عورت کے ہوتے ہوئے طلاق نہ لے, اللہ نے جو دروازہ دیا اس کو کھٹکھٹا کر نہ کھولے, اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو طلاق معیوب بات ضروری ہے, ضرور ہے, مگر امام حسن سے اس چیز کو بالکل, امام حسن کی جو قاتلہ ہے وہ کون ہے؟ ان کی ازواج میں سے ایک زوجہ ہے نا. تو یہ الزام ہم مسترد کرتے ہیں, یہ الزام بالکل درست نہیں ہے, اور جہاں جہاں لکھا ہے وہ اموی سازش ہے, ان کی جانب سے گھڑی ہوئی روایات ہیں, ان کے دفتر میں بنائی جانے والی روایت ہے, اور ہم اسے مسترد پاسبل بھی نہیں ہے نا. لیکن ایک وقت میں طلاق, عدت, یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے اور نظر نہیں آتا یہ ہو سکتا ہے. بہرحال افسوس ہوتا ہے مجھے ایسے ذہنوں کے اوپر, اور میں بالکل اس کی حمایت نہیں کرتا. میرا مقدمہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق, یعنی قرآن میں واضح طور سے 4 شادیوں کا حکم آیا, اللہ کے رسول کی سنت ہے, اور ائمہ جنہیں آپ فرما رہے ہیں, یعنی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب, آپ پہ ہمارا سلام ہو, آپ سے لے کر تمام اکثر اس رجحان کے مائل رہے, یعنی کثیر الازواج رہے نا, یعنی 1 سے زائد شادیاں. لیکن اگر گھر میں عدم سکون اور اطمینان ہو اور 4 میں سے ایک جگہ بھی آپ کو سکون نہ ملے, تو شادی کا مقصد ختم ہو گیا نا. پھر آپ ایک میں الجھیں گے, دوسرے, یعنی دیکھیں انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟
انسان نہیں, ہر عورت تو نہیں سمجھدار ہوتی نا. اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہے تو سمجھدار ہے, تو ضروری تھوڑی کہ ہر کوئی عورت سمجھدار ہو. زندگی کا مقصد صرف لذتیں حاصل کرنا نہیں, اس کے لیے جنت بنائی ہے نا اللہ نے اس کے لیے جنت بنائی ہے. آپ کچھ چیزیں, کچھ خواہشات جنت کے لیے چھوڑ دیجیے. جی, تو کثرت سے ملیں گی, جس قدر آپ چاہیں سب کچھ شادی یہی کرنی ہے تاکہ زیادہ حوریں وہاں ملیں. اگر یہی, اچھا ویسے ہے یہ سوال کہ کیا جو ازواج ہیں یہی حوریں بن کے ملیں گی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. شکر ہے. وہ حوروں کی سردار ہوں گی, وہ خواتین جو اس دنیا میں عفت اور پاک دامنی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اچھی شوہرداری, ان کے جو حقوق ہیں. حتیٰ کہ ہمیں جب ہم عورتوں کے, میں پچھلی دفعہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں خواتین کے حقوق کے بارے میں بیان کر رہی تھی. مسئلہ نہیں, مسئلہ یہ کہ ہم بر صغیر پاک و ہند کی جو ریچولز ہیں, جو تہذیب اور ثقافت سے اس سے اتنے زیادہ ہم پر اس کے اثرات ہیں کہ جب ہم اسلام میں عورت کے حقوق بیان کرتے ہیں نا, تو انہیں لگتا ہے کہ ہم اپنی جانب سے بیان کر رہے ہیں. خدا کی قسم, اگر آپ مرد کے حقوق پڑھیں یا اگر عورت کے آپ حقوق پڑھیں تو آپ ششدر رہ جاتے ہیں, آپ حیران رہ جاتے ہیں. جی, اور میں اس چیز کی بھی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ ضروری یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھ لیا جائے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا ہمارا مقصد کیا ہے, ہمیں زندگی میں دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے, ہمارے سامنے جس قدر لذتیں موجود ہیں کیا ہم ان لذتوں کو پورا کرنے ہی دنیا میں آئے ہیں, یا ان نفسیاتی تقاضوں کو پورا کرنے دنیا میں, یا اللہ نے کچھ اور بھی فرائض اور واجبات ہم تک پہنچائے ہیں اور ہمیں ان کو پورا کرنا چاہیے. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر انسان ایک پر توقف کرے تو زیادہ بہتر زندگی گزار سکتا ہے. اور وہ شخص جو پہلی کوئی خوش نہ رکھ سکے تو وہ یہ نہ سوچے کہ دوسری کر لوں گا, تیسری. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جس کلچر سے ہم وابستہ ہیں وہاں پہ عدم سکون اور اطمینان کا نام ہے 3-4 شادیاں. ٹھیک, میں نے آپ کا موقف لے لیا. چلیں یہ تو واضح کرتے ہیں, اور شاید اس نشست کا بہت اہم اور آخری سوال ہوگا, چونکہ آپ ایک مسلم خاتون ہیں, عالمہ ہیں, آپ قرآن اور احادیث سے آشنا ہیں. قرآن کیا حکم بیان فرماتا ہے خواتین پہ ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے؟ یعنی میں نے آیات سنی پڑھی ہیں اور لوگوں نے اس پہ بیان دیے ہیں, ایک حد تک اجازت دی ہے خاتون کو, میں کہوں گا کہ اپنا اختیار, اپنا روب دکھانے کی یا ضربت کی. اس پہ آپ ذرا روشنی ڈال دیں, کیا بیان فرماتے ہیں؟ دیکھیں, عورت کا مقام, عورت کی عزت جس قدر اسلام نے بڑھائی ہے, کسی اور ادیان میں ہم نے کافی دفعہ تقابلی جائزہ پیش کیا ہے, تحقیق کی ہے, تقابلی تحقیق کی ہے, اس انداز میں کسی مذہب نے عورت کو اس کا تحفظ, مقام, منزلت اور مرتبہ نہیں دیا جتنا اسلام نے دیا ہے. حتیٰ کہ جب آپ حقوق النساء کے بارے میں قرآن میں, احادیث میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہو, بلکہ روایت کے جملے ہیں کہ اللہ نے عورت کو اس قدر حقوق عطا کیے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سب اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ مہربان عورت پہ, تمام تر مخلوقات میں سب سے زیادہ مہربان عورت میں, اور عورت کے لیے سب سے آسان ہے جنت میں جانا. لیکن وہیں پر ہماری جانب مستشرقین کی طرف سے اعتراض بنتا ہے, اعتراض اٹھتا ہے کہ عورت, یہ صریحاً قرآن کی آیت ہے, نص قرآنی ہے. کیا آیت ہے کہ عورت پر ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, اب آیت کیا ہے, اس سے پہلے سب سے پہلے تو ہم آیت کا جائزہ لیتے ہیں کہ آیت میں خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, اور واقعاً اسلام اجازت دیتا ہے عورت پر ہاتھ اٹھانے کی یا نہیں دیتا. سب سے پہلے تو اللہ کیا فرماتا ہے, اللہ کی تخافون نشوزہن, جب تمہیں ایسا لگے کہ وہ بے حیا ہو گئی ہے, اچھا, جب تمہیں ایسا لگے کہ وہ بغاوت پہ اتر آئی ہے, نشوزہن فاعظوہن, کیا کرو, آرام سے سمجھاؤ, نصیحت کرو. کب؟ یہ وہ معاملات نہیں ہے, آپ کو کھانا نہیں دیا ایک وقت کا, آپ کی والدہ سے کچھ بات, جی آپ کی والدہ سے کوئی بات خراب ہو گئی ہے, یا کسی بات میں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہی ہے زیادہ خرچہ کر کے, نہیں, اس پہ نہیں. جب وہ بے حیائی پہ اتر جائے, کسی ناجائز کام پہ اتر جائے, کسی ایسے کام پہ اتر جائے جو ٹھیک نہ ہو, بغاوت پہ اتر جائے, تو کیا ہے, فاعظوہن, پہلے اس کو نصیحت کرو, ٹھنڈے دماغ سے پیار سے سمجھاؤ. دس از دا فرسٹ اسٹیج. اس کے بعد وَهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, اس کے بعد اس سے بستر الگ کر لو. یہ ڈیکلائنیشن, یہ ریجیکشن, یہ دوری عورت کے لیے بڑی تذلیل آمیز ہوتی ہے کہ وہ اچھا نہیں سمجھتی اس چیز کو, اس سے اس کو عقل آ جائے گی. یعنی پہلے آپ نے سمجھایا, پیار سے بات کی, اس کے بعد پھر بات کرنا ختم کر دی, اس سے اپنا بستر جدا کر لیا. اس کے بعد ہے فَضْرِبُوهُنَّ, اب مارو. اب حضرت عبداللہ بن عباس اور ابن عباس سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جو اسلام میں عورت کو مارنے کو حکم دیا, کس حد تک مارے, میری بیوی مجھے بہت تنگ کرتی ہے, میں مارنا چاہتا ہوں, کتنا ماروں؟ فرمایا خبردار, سیدھے رہ بنو, جس عورت کو تم مار رہے ہو یاد رکھو وہ کون ہے, وہ تمہارا حصہ ہے, تمہارے زیر کفالت, تمہارے زیر نگرانی ہے. کیسے مارے پھر؟ اللہ تو کہہ رہا ہے مارو. کہا جو سواک ہوتا ہے نا, سواک مسواک جس سے آپ کرتے ہیں, اس ڈنڈی سے کہا جب مارو تو اسے ایسے مارو کہ نشان نہ آئے, اور اگر نشان آ جائے تو تمہیں کفارہ دینا پڑے گا.
اچھا دیت وغیرہ کا بھی ہے؟ جی دیت ہے، اور خدا کی قسم کفارہ ہے. یعنی اگر اس کے چہرے پر تو مارنے کی اجازت ہی نہیں ہے. سب سے پہلے چہرے وغیرہ تو بالکل آپ ہٹا دیں، چہرے پر تو مارنے کی اجازت. اگر آپ نے چہرے میں مارے تو پھر کیا ہے کہ آنکھوں کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. تو چہرے پر تو مارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نیچے جیسے میں نے آپ کو بتایا تو فائزوہن، اس کے بعد مسواک لے کر آئے، ٹوتھ برش سے کام چلے گا. نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ مارنا ہی نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ. اچھا دوسری چیز، اگر مارنے کا حکم چلے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مارنے کا فضربون، ضربہ کا معنی ضربہ کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی کچھ تو مار سکتے ہیں نا، تب بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت ٹھیک سمجھی جاتی تھی، آج وہ معیوب سمجھی جاتی ہیں. اس وقت اس کا رواج تھا اور وہ ہونا ایک معقول سی بات تھی، نارمل سی بات تھی. آج وہ بات نارمل نہیں ہے، آج اس کو نارمل نہیں تسلیم کر سکتے. اب آپ پہلے اسلام میں معیوب ہے، ابھی بھی ہو سکتی ہے. پہلے اسلام میں سر تن سے جدا کر دیا جاتا تھا. آج آپ کوئی کام کر کے دکھائیں، سر تن سے جدا کر کے دکھائیں. آپ کہاں کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ توہین رسالت پر اپنی مرضی چلاتے ہیں، تو پھر بعد میں پھر جیل کی کسی بات پہ. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اسرائیل میں دیکھیں قوانین اور فلسطین میں ہو رہا ہے نا یہ کام. پسٹلز کے ذریعے ہو رہا ہے. نہیں، میں باقاعدہ حدود و تعزیرات میں تو شامل نہیں ہے. یہ ہے، آپ بتا دیں اس وقت تو کوئی قید نہیں دی جاتی تھی. اس وقت آپ مجھے کوئی نبی اللہ کی زندگی سے دکھائیے کوئی ایسا وقت ہو کہ جب حضرت رسول خدا نے بھائی آپ نے چوری کی ہے تو اس کو اتنی سزا دی ہو، اس نے اس کو مارا ہے تو اس کو نہیں. ڈائریکٹ اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس میں قصاص ہو تو سر تن سے جدا کر دیا جاتا. تو اس وقت کی سزائیں آج نہیں دی جا رہی نا. تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں معاشرے میں جو پہلے معیوب نہیں ہوتی، بعد میں معیوب ہو جاتی ہیں. تو اس کو اگر ابھی ہم رائج کریں گے تو کسی طرح سے بھی واہن مذہب کا اگر سوال پیدا ہو رہا ہے، واہن یعنی مذہب کی تضحیق کا، مذہب کی تجلیل کا باعث بن رہا ہے، تو اس کو چھوڑنا پڑے گا. دوسری بات میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا، اللہ ان 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا کہ جو شخص اپنی بیوی سے تنگ ہو یا مرد، یعنی آپ مارنا پیٹنا شروع ہو جائیں. مطلب کچھ جگہ ہم سے پوچھا جاتا ہے نا، اب آپ کے شاید جو سننے والے ناظرین وہ کہیں گے یہ تو طلاق کے لیے بات کر رہی ہیں، طلاق کے حق میں بات کر رہی ہیں. نہیں، یہ حدیث نص رسول ہے کہ رسول مبین صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کے بے ایمانہ ظلم کو برداشت کر، اذیت برداشت کر، جبکہ اللہ نے اس کے لیے دروازہ کھول کے رکھا ہے، تو اللہ پھر اس کی عبادت قبول نہیں کرتا. بھائی کیوں اپنے اوپر ظلم؟ اللہ جس طرح سے ہر نفس کو چاہتا ہے، آپ یعنی ایک عورت نا صبح اٹھ رہی ہے، شوہر کا خیال سب خیال، اور اپنے آپ اپنے نفس کو ظلم، اپنے نفس ظلم کر رہی ہیں، تو اللہ یہ بھی نہیں چاہتا. سیلف کیئر بھی ضروری ہے، اپنے آپ سے محبت بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ پہلے کی عورتیں ڈیزرو کرتی تھی کہ مار کھائیں، آج کی عورتیں بہت قابل ہیں. نہیں ایسا سلسلہ نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا سزا، میں نے آپ سے یہ کہا کہ اگر سزا دینا بھی چاہیں تو بہت ہلکا مار سکتے ہیں. وہ بھی کہا بے حیائی پر. بے حیائی رکھنے والی عورت کے ساتھ تو پھر گزارا ہی نہیں کرنا چاہیے. میں تو بلکہ کہتی ہوں پھر اس کو چھوڑ دیں. اگر کوئی عورت، اب آپ دیکھیں نا قرآن کا معاملہ کیا ہے، قرآن کب مارنے کو حکم دے رہا ہے؟ بے حیائی پہ جب اتر جائیں، بغاوت پہ اتر جائیں. اس کے بعد پھر کہا کہ اگر اس سب سے مان جائیں، توبہ کر لیں، تو پھر دیکھو اس کو اس کی غلطی یاد نہ دلانا. اس کے ساتھ آسان. بہت خوب. ایک شخص کی خاتون پردہ نہیں کرتی، کیا وہ بے حیائی کے زمرے میں آئے گا؟ کیا اس وقت وہ ہاتھ اٹھائے؟ جی یہ غیر شرعی کام ہے، یہ بے حیائی کا کام ہے. اگر ایک عورت غیر نامحرم مردوں سے مل رہی ہے، حجاب نہیں کر رہی ہے، ہمارے معاشرے میں دونوں چیزیں ہیں. ہم نے ایسے بھی میرے بالکل سامنے فرسٹ ہینڈ میرے پاس مثالیں موجود ہیں. بیوی پردہ کرنا چاہتی ہے، مرد پردہ کرنے نہیں دیتا، باقاعدہ اس بات پہ طلاقیں ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح سے عورت پردہ کرنا چاہتی ہے. اب ہمارے پاس ایک کیس آیا، وہ مرد کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے طلاق لینا چاہتا ہوں. ہم نے کہا وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ کہتے ہیں نامحرموں سے تالیاں مار مار کے بات کرتی ہیں، ہنسی مذاق کرتی ہیں. ہم نے کہا آپ کون سمجھا؟ انہوں نے سمجھایا، سال بھر گزارا کیا نہیں کیا. تو پھر تمام تر علماء نے یہ کہا کہ اگر نہیں اس بات سن رہی اور غیر، کیونکہ مرد کو آخر ایٹ دی اینڈ مرد پکڑا جائے گا نا اس پر. اگر وہ بھائی آپ کو روز قیامت ایک چیز پہ سزا مل رہی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اگر سزا مرد دے بھی رہے نا تو اس پہ غلط بری بات نہیں ہے. میں آپ کو ثابت کر سکتی ہوں کیسے. اگر حکومتی سطح پر کوئی سزائیں دی جا رہی ہیں، کوئی کام کوئی جرم کر رہا ہے اس کو سزا دی جا رہی ہے، تو ہم یہ کریں گے اس پہ ظلم کر رہے ہیں؟ نہیں. امریکہ میں، فورن میں، یورپ میں بھی ایسا ہی ہے نا. اگر آپ نے کوئی کام غلط کیا، قانون کے خلاف کیا، آپ کو سزا دی جائے گی. کیوں؟ اب یہ سزا دینا کیا انسانیت کے حقوق کو پامال کرنا ہوگا؟ نہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں بھائی مجرم اس کو سزا دے رہے ہیں. اس طرح سے جو مرد ہے وہ خاندان کا رہبر ہے، خاندان کا سربراہ ہے. اگر وہ عورت کو کوئی سزا دے بھی رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں. جیسے ایک اسٹیٹ لیول پر ایک شخص، ایک گورنمنٹ لیول پر ایک شخص باقی عوام کو سزا دے سکتا ہے، اس کے جرم پر تو سزا دی جا سکتی ہے. لیکن میں نے بتایا کہ بہتر یہی کہ حسن سلوک کیا جائے. بہت بہتر. میں شکر گزار ہوں آپ کے تفصیل اور انتہائی غور طلب جوابات کا، جو انتہائی اہم بھی تھے. اور معذرت خواہ ہوں اگر کوئی بات آپ کو بری لگے، کوئی لب و لہجہ، کوئی
انداز میں صحافتی لہجہ جھلک اٹھے جس کی وجہ سے ناگوار گزرے. آپ ہماری مہمان ہیں اور انتہائی معزز ہیں اور معاشرے میں آپ جیسی خواتین اپنا بنیادی کردار ادا کر رہی ہیں اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا, ورنہ عام طور سے آپ اس کے لیے ظاہر ایک مصروفیت کا عالم ہوتا ہے اور آپ کا کام بھی علمی کتابی ہے, تحقیق اور تقریر سے جڑا ہوا ہے. لہٰذا عالمہ حافظہ ربیہ فاطمہ صاحبہ آپ کا بے انتہا شکریہ, اور آپ نے اپنے دبئی کے اسکیجول کو بھی ہماری وجہ سے کچھ چینجز کیے اور اس کو اس پروگرام کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک خیر کا ذریعہ سمجھا. میں خواتین حضرات آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بارہا عرض کرتا ہوں کہ ان پروگرامز میں خاصیت یہ ہے کہ بے شمار لوگوں کے بھیجے ہوئے سوالات ای میلز کے اوپر, کامنٹس کے اوپر وہ لیے جاتے ہیں اور وہ پوچھے جاتے ہیں, اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ لوگ اس کو توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں. غلطی کوتاہی جو آپ کے لیے ناگوار گزری ہو اور آپ کو مزاحم کرے اس کے لیے میں شرمندہ ہوں اور کوشش کروں گا کہ آپ کو کسی بھی قسم کی مایوسی اور نا امیدی نہ ہو. اپنے کامنٹس میں آپ جوابات ضرور دیں گے. بے شمار لوگ ایسے ہیں جس پروگرام کو دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے, ان سے کہوں گا کہ اپنے فریضے کو انجام دیں اور اپنے لیے اگر بہتر سمجھتے ہیں بارہا یہ نوٹیفیکیشن آئے تو اپنے لیے اس پروگرام کا انتخاب فرمائیں. اللہ کی امان.